بانی پی ٹی اے سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، حکومت کو بانی پی ٹی اے سے کوئی خوف نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹے کی نیوز کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ جلاؤ گھیراؤ اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی جیل میں بیٹھ کر باہر تحریک چلائے۔ جس عدالت نے ان کو ملاقات کی اجازت دی اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ ملاقات کرائی جائے اور سیاست نہ کی جائے۔ صوبوں کی تقسیم کی بات ایک کان سے سنو اور اسی سے نکال دو۔ سندھ پاکستان کا حصہ ہے، سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اس بات کو دماغ میں بھی نہ آنے دیں۔ بھارت کے وزیر نے بھی یہ بات کی تھی، اللہ کے علاوہ کوئی سندھ کے جغرافیے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پورٹ اینڈ گرینڈ کراچی میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ گورنر کی تبدیلی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ یا کسی اور کا کوئی کردار نہیں، گورنر لگانے کے لیے ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ اور پاکستان دفاعی میدان میں ایشین ٹائیگر بن گیا، اسے معاشی طور پر بھی ایشین ٹائیگر بنائے، لیکن حکومت اصل بزنس کمیونٹی کی مشاورت سے ساتھ لائے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ حکومت چند رئیسوں کے بجائے 400 سے زائد چیمبرز اور فیڈریشن کی مشاورت سے معاشی اصلاحات لائے۔ ملک کو معاشی قوت بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، اب کوئی سیاست نہیں، صرف صنعت چلائیں گے۔ حکومت بلند شرح سود، مہنگائی، بجلی، گیس اور ٹیکسز کی بھرمار جیسے مسائل حل کرے۔ شہر قائد میں سردی میں اضافہ، تیز ہوائیں اتوار تک چلنے کا امکان۔ شہر میں چلنے والی معمول سے تیز شمال مشرقی ہواؤں کے سبب خنکی میں اضافہ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ فضاؤں پر ہلکی دھند کے سبب حد نگاہ کم ہو کر 3 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی۔ ہواؤں کی رفتار 36 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی۔ اتوار تک معمول سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ خنک اور خشک ہواؤں کے نتیجے میں موسم دن کے وقت خشک اور صبح اور رات کے اوقات میں خنک رہنے کی توقع۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پاک بھارت مباحثے میں پاکستان کی کامیابی، پاکستانی طلبہ نے مباحثہ 2/3 اکثریت سے جیت لیا، بھارتی ٹیم کو ناکو چنے چبوا دیے۔ بھارتی طلبہ مباحثے میں سوالات کا جواب نہ دے پائے۔ صدر موسیٰ حراج نے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی۔ بھارت کی ہائی پروفائل ٹیم کے انکار کے بعد کمزور متبادل پینل کو میدان میں اتارا گیا۔ پاکستانی طلبہ نے دلائل، قانون اور منطق سے مات دی۔ ڈیبیٹ ہال میں پاکستانی ٹیم کو 106 اور بھارتی ٹیم کو صرف 50 ووٹ ملے۔ موسیٰ حراج، احمد نواز، اسرار کاکڑ نے مباحثے میں حصہ لیا۔ ٹینشن اتنا لیول آگے چلا گیا ہے پوری پبلک کا کہ اگر ہم اس وقت اس کو ریزالو نہیں کریں گے، اس وقت جس میں بول رہا ہوں تو ایک ایکسپلوژن ہو جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں آتا یہ سیشن چلنا نہیں چاہیے۔ سر منسٹر صاحب نہیں آتے اور ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم اس اجلاس میں انفارچونیٹلی شامل نہیں ہو سکتے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر سینٹ میں ہنگامہ، پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ڈیسک بجائے، بانی سے ملاقات کراؤ کے نعرے لگائے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ذیشان خانزادہ نے کہا بانی سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ہم اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ سینیٹر علی ظفر بولے کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وزیر قانون کو آنے دیں، وہ جواب دیں گے۔ اجلاس سپیکر سے پہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حکومت قومی اسمبلی اجلاس میں کورم پورا کرنے میں ناکام، ایوان کی کارروائی معطل کرنا پڑ گئی۔ Quorum has been pointed. Quorum has been pointed. We are less by 1 vote. And we adjourn. خود ہی حالات خراب کر رہے ہیں، اور یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائے، اور نہ ہمارے بس میں ہوگا۔ آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ، سہیل خان آفریدی نے کہا تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے، پھر بھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں تشویش ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے رات بھر اڈیالہ روڈ پر دھرنا دیا، صبح دھرنا ختم کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنے گئے، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ملاقات سے انکار کر دیا، علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔
स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। PTI वक्त की अयाज सादिक से मुलाकात, बानी से मुलाकात का मामला उठाया। अयाज सादिक ने कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। राय के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने PTI से पीर तक का वक्त मांग लिया। अपोजिशन वक्त के अरकान ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलत कारी को सराहा। धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की तरजीह धरनों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर तनकीद, कहा सुहेल आफरीदी बुज़दार प्लस हैं। KP हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। भारतीय और अफगान मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। बानी PTI VVIP कैदी हैं, हर सहूलत मुयस्सर है। अडियाला जेल जराये का बताना है कि बानी PTI सेहतमंद हैं और जेल आने वाले हर शख्स की मुलाकात करवाई जाती है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। बानी PTI को TV और अखबार की सहूलत मुयसर है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाजत है। बाहर से देसी मुर्गे और मछली मंगवाई जाती है। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसर और एहलकार भी तैनात। वाशिंगटन हमला सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत है। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अमेरिका में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्वस था। ये हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश है। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। वाशिंगटन हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा 24 साल एहलकार एंड्रू वॉल्स ताहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फायरिंग करने वाला हमलावर भी शदीद जख्मी है। मजीद कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क में नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। और सैन डिएगो में मुख्तलिफ घरों की तलाशी, मुलजिम के घर से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई हैं। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। हलीम आदिल शेख अपने रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मुजाहरे के लिए पहुंचे। पुलिस ने हलीम आदिल शेख समेत दीगर को हिरासत में ले लिया। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्न आउट सामने आया। मजमूई टर्न आउट मर्दों और खवातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। फाफिद ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा कि मजमूई तौर पर मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म थे। मुबस्सरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया।